لڑکیاں بہت مبارک ہوتی ہیں، ان میں برکت ہوتی ہے. ملفیات، اور یہ والدین کے کپڑوں کو صاف کرنا، والدین کے مثلا والد کے بال کو صاف کرنا، والد کی داڑھی کو صاف کرنا، والدین کے والد صاحب کے تمام امور جو بیٹے نہیں کرتے بیٹیاں کرتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اولاد کیا؟ بیٹیاں ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا ان کے پاس، کسی نے اس کو خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو اس بیچارے کا چہرہ جو ہے کچھ غصہ ہے، اس کو لال ہو گیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں گھر سے نکلا تھا تو میری بیوی کو کیا تھی، میری بیوی کو حاملہ تھی، اس کے حمل قریب تھی، اور ابھی مجھے خبر آیا کہ وہ کیا ہوا ہے، اس نے بیٹی دنیا میں لائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الارض تقلها والسماء تذلها، فرمایا اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے، اس کا بوجھ تم پہ نہیں ہے، زمین پہ اس کا بوجھ ہے. اس کے سر پہ تو سایہ نہیں ڈالتا، گرمی تو سایہ نہیں ڈالتا، آسمان کا سایہ اس کے سر پر ہے. واللہ یرزقها، اور اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہنچاتا ہے. وہی ریحانۃ تشمها، اور یہ بیٹی جو ہے زندگی کا پھول ہے. بیٹی کیا ہے؟ زندگی کا ایک پھول ہے کہ اس پھول کو تم اس کے خوشبو کو سنگا کرو، اس کے خوشبو سے تم لطف اٹھایا کرو. ثم اقبل على اصحابه فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ کیا اپنے اصحاب کی طرف، فرمایا من كانت له ابنة فهو مفدوح، جس کی ایک بیٹی ہے اس کے دل میں بڑا کیا ہے؟ بڑا تشویش ہے. ومن كان له ابنتان فيا غوثاه بالله، اور جس کی دو بیٹی ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے پناہ دے دو. ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، جس کے تین بیٹیاں ہوں اس پہ جہاد واجب نہیں ہے، اس پہ جہاد واجب نہیں ہے، اور اس پہ کوئی بھی مکروہ چیز جو ہے اس سے اٹھائے ہو، جو سخت چیز ہو دوسروں کے لیے واجب ہو معاشرے میں، اس کے لیے واجب نہیں ہے. ومن كان له اربع فليا عباد الله اعینوه، اور جس کی چار بیٹیاں ہوں تو مسلمانوں پہ فرض ہے کہ اس کی وہ کیا کریں؟ مدد کریں. یا عباد اللہ اقرضوه، یا عباد اللہ ارحموه، جس شخص کی بیٹیاں زیادہ ہیں اے مسلمانوں اس کو قرضے دیا کرو، اس پہ رحم کیا کرو. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی علی الاناث ارعف منه علی الذکور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم پہلے اناث پہ ہوتا ہے، اناث یعنی مؤنث، فیمیلز پہ ہوتا ہے، اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بچیاں بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتے ہیں، بہنیں سب آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رأفت رحمت پہلے کس پہ ہے؟ پہلے لڑکیوں پہ، پہلے زنانیوں پر ہے، پہلے بیٹیوں پر ہے، اور ان پہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ زیادہ رؤوف ہے، زیادہ رحیم ہے بیٹیوں پر، لڑکیوں پر، عورتوں پر مردوں کے مقابلے. وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله تعالى يوم القيامة، اور جو بھی شخص اپنے کسی محرم عورت کو، محرم عورت کون ہے؟ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی ساس ہے، آپ کی پھوپھی، آپ کی خالی، آپ کی بیٹی، یہ محارم ہے. بھتیجی، بانجی، یہ سب محارم ہے جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. کون ہے؟ بھتیجی، بانجی، ماں، دادی، نانی، خالی، یہ، اور آپ کی بیٹی. اب کوئی بھی محرم عورت ہو، اگر آپ اس کو خوش کریں، اس کو ایسا کام کریں کہ وہ خوش ہو جائے، کوئی تحفہ دیتے ہیں، کوئی اچھا کھانا کھلائیں، کئی جگہ سیر پہ لے کے جائیں، پارک لے کے جائیں نا، ہر آدمی کی استطاعت مختلف ہوتی ہے، خوش کر دیں اس کو. اچھا کیا ہوتا ہے اس کا اجر؟ بھلے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضرور خوش کرے گا، ضرور اس کو خوشی عطا کرے گا ایسے شخص کو. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا البنات حسنات والبنون نعمہ، بیٹیاں کیا ہیں؟ بیٹیاں حسنات ہیں، بیٹیاں حسنہ ہیں، اور بیٹے نعمت ہیں. اچھا تو اس کا فرق کیا ہے؟ فإنما يثاب على الحسنات، حسنات کی ثواب ہوتی ہے،
عمل حسن کا ثواب ہی ثواب ہے، عمل حسن کا تو کوئی عقاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. نعمت کا کیا، نعمت کا حساب لیا جاتا ہے. وَيُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ، نعمات کا اللہ حساب لیتا ہے، حسنات پہ اللہ اجر دے دیتا ہے. جس کی بیٹی ہے اس کی اجر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ مجھے خبر پہنچائے کہ تیرے ہاں تیرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تو ناراض ہے. فرمایا وما علیک منہا، فرمایا کہ اس سے کبھی ناراض نہ رہنا کہ تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے. ریحانۃ تشمھا وقد کفیت رزقھا، وہ تو ایک پھول ہے. بیٹی جو ہے باپ کی زندگی میں ایک پھول ہے، اس پھول کی خوشبو کو سونگھا کرو، اور اس کا رزق اللہ نے ضمانت دی ہے کہ بیٹی کا رزق میں دوں گا، تجھ پہ کوئی وہ بوجھ نہیں ہے. وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنیا میں ان سے اکمل، ان سے خوش قسمت کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ ان کا خرچے دے دیتا ہے، ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، اس پہ جنت واجب ہے، اس پہ جنت واجب ہے. اور فرمایا جس کی 3 بہنیں ہیں ان کے خرچے دے دیتا ہے، ان کا دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو خوش رکھتا ہے، ایسے بھائی پہ بھی یہ جنت واجب ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واثنتین، صحابہ نے عرض کیا کہ ہماری تو 2 ہیں. کسی نے کہا ہماری 2 بیٹیاں، کسی نے کہا ہماری 2 بہن ہیں، ہم ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واثنتین، 2 کا بھی یہی حکم کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں ان کو خوش رکھتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، خرچے دے دیتا ہے، تو وہ بھی جنتی ہے. فقیل یا رسول اللہ وواحدہ، بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو فرمایا وواحدہ، فرمایا ایک بھی ہو، جس شخص کی ایک بیٹی ہے اگر وہ اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے خرچے دے دیتا ہے، اس سے برا برتاؤ نہیں کرتا، تو کیا، تو جنت اس پہ واجب ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے محترم ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے نا، ان کی داستان کافی طویل ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کو قتل کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں اس لڑکے کو قتل کیا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے اس کو جو جواب دیا، فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، خضر علیہ السلام نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْحِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ لڑکا جس کو مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کی میں زندگی لے لوں، اس کے والدین مومن تھے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ جو ہے اپنے والدین کو بہت ہی تنگ کرے گا، یرحقہما، بہت ہی ان کی زندگی کو جہنم بنائے گا، طغیانا و کفرا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرے گا اور یہ ان کی ناشکری کرے گا، مارے گا والدہ کو، والد کو مارے گا اور بدنام کرے گا خاندان کو. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ لڑکا ان سے لیا جائے. موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس لڑکے کو زندگی عطا کیا تھا اور اللہ نے اسے زندگی لے لی. اب اس کی جگہ ان والدین کو ایک دوسرا اولاد دیا جائے، خیرا منہ زکاتن، جو پاکی میں اس سے بہتر ہو، وہ اقرب رحمہ، اور اپنے والدین پہ بڑے مہربان ہو. تو بیٹا لے لیا اللہ نے. تو اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا تھا، ان والدین کو بیٹی عطا کیا تھا، وہ بچہ لیا تھا، بچی عطا کیا تھا، اور اس بچی کے نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے تھے، 70 نبی پیدا ہوئے تھے. تو ہم کتاب کافی میں تھے، کتاب کافی شریف میں، تو یہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث ہم نے پڑھی، اس 11واں حدیث وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، اس میں جو بچی، جس کو بچہ دیا گیا تھا اور اس کا بچی دیا گیا تھا، بچے کو اٹھایا گیا تھا. تو
ابدلہم اللہ بہ جاریۃ ولدت 70 نبیا، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی ان کو جس کے نسل سے 70 انبیاء پیدا ہوئے تھے۔ اچھا میرے محترم، مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ کتاب من لا يحضر الفقیہ شیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 3 ہے، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 482 ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلْدِهِ، اللہ تعالیٰ ایک انسان جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، انسان جو اپنے بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، اپنے لڑکوں سے پیار کرتا ہے، وہ ولد جو عربی زبان میں دونوں کے لیے آ جاتا ہے، بیٹی اور بیٹے کے لیے۔ بھلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، انثیٰ بھی جو ہے اولاد ہے۔ اچھا السلام اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل لیرحم لشدت حبہ، لیرحم الرجل لشدت حبہ لولدہ، فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد پہ زیادہ سے زیادہ مہربانی کرو، ان کے سے بہتر پڑتا، جتنے تم اپنے اولاد پہ رحمت کرو گے نا، نرم دل ہو، اتنا ہی اللہ تم پہ رحمت برسائے گا۔ اگلا حدیث دیکھیں، اذا اصاب الرجل ابنة بعث اللہ عز وجل الیہ ملکا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اس کے، فَأَمَرَّ جِنَاهُ عَلَى رَأْسِهَا وَصَدْرِهَا، اللہ تعالیٰ بچی پر فرشتہ بھیجتا ہے، اس بچی پر، اور یہ فرشتہ جو ہے آتا ہے اس بچی کے، معصوم بچی بھی پیدا ہوئی ہے، اس کے سارے بدن پر، اس کے سر پر، سینے پر اپنے پروں کو ملتا ہے، اپنے پروں کو مس کرتا ہے، اور فرماتا ہے ضعیفۃ خلقت من ضعف، کہتا ہے یہ کمزور بچی ہے، کیونکہ مرد جو ہے کم طاقتور ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بچیوں کو کمزور خلق کیا اور کمزوری کے ساتھ خلق کیا۔ المنفق علیہا معان، جو اس بچی پہ پیسے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اعانت فرمائے گا۔ اس کا اگر باپ خرچہ کرتا ہے پھر اس کی شادی ہو جاتا ہے، جو بھی عورت پہ پیسے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرماتا ہے۔ دیکھیں بچیوں کے حقوق اور بیٹوں کے حقوق، بعض اس میں روایت مخصوص بیٹیوں کے لیے، اور کچھ روایت جو میں نے دکھائی ہے نا دونوں کے لیے، بیٹے اور بیٹیوں کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ احب الصبیان وارحموہم واذا وعدتموہم ففو لہم فانہم لا یرون الا انکم ترزقونہم، اپنی اولاد سے پیار کرو، اپنے بیٹوں سے بچوں سے پیار کرو، اور ان پہ زیادہ سے زیادہ نرم دل ہو جاؤ، اور اگر کبھی ان سے تم وعدے دیا کرو تو اپنے وعدوں کو ضرور وفا کرنا، وعدے کو ضرور پورا کرنا، کیونکہ بچے اور بچی کے آنکھ میں تم ان کے رازق ہو، والد جو ہے نا، والد ان کا رزق دیتا ہے، والد ان کا ہیرو ہے، تو اس ہیرو کو کبھی جو اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی چیز کا وعدہ کیا پر نہیں دیا۔ پھر فرمایا ما يلزم الوالدین من عقوق الولد ما يلزم الولد لهما من العقوق، کہ اگر کوئی بیٹا عاق والدین ہو جاتا ہے تو اگر اس کے والدین نے کچھ ایسا عمل کیا تھا کہ اس کو عاق ہونے پہ اکسایا تھا، یعنی والدین کی بھی اس میں غلطی ہے، تو ان کو بھی گناہ ہے، کہ اگر ایک بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ والدین کو اذیت کرتا ہے، والدین کو کا جینا حرام کر دیا، تو اگر والدین نے بھی ایسا کام کیا نا کہ اس کو اس بات پہ اکسایا کہ ان کو موٹیویٹ کیا، اسے برائی کی ہے بیٹی سے، اس کے توہین کی ہے، کچھ ایسا کیا اس نے، تو ان کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے، اس طرح نہیں کہ صرف اولاد کو گناہ ملے۔ تو
دیکھیں اگر اسلام نے حق دیے والد کو کہ اپنی بیٹی کی وہ شادی کرا سکتا ہے تو کتنا اس پہ واجب کر دیا کہ کتنی نرم دلی سے اور کتنی پیار سے وہ بیٹی کے حقوق کو بجا لائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اور کوئی والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کہ اس طرح جگہ پہ نہیں کرتا جہاں اس کی زندگی تباہ ہو. اور پھر اسلام نے یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ شادی آپ نہیں کرا سکتے جہاں پر کہ وہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے. ملاحظہ کریں کچھ میں مزید احادیث آپ کو دکھاؤں کہ ان میں یہی ہے کہ انسان اپنے بیٹیوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت ہی اکرام کے ساتھ نہایت ہی ان کو عظیم سمجھ کر ان کو اللہ کی ایک امانت سمجھ کر ان کے ساتھ برتاؤ کرے. یہ کتاب ہے من لا يحضر الفقی لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 3. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 555 میں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ملعون ملعون من ضیع من یعول. ملعون ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کو ضائع کر لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بدبخت کر لیتا ہے، ان کے لیے بدبختی کا سبب بنتا ہے. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ مرد کے لیے. یعول کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جن کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں. اس میں آپ کی بیٹی بھی آ جاتی ہے، بیٹا بھی آ جاتا ہے، آپ کی وائف بھی آ جاتی ہے. اگر جتنے لوگ ہیں جن کی آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، جو آپ کے گھرانے ہیں. ملعون ہے وہ اس گھرانے کا سربراہ جس نے اپنے گھرانے کو ضائع کیا، تباہ کیا، ان کے لیے بدبختی کا اور زحمت کا سبب بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا کہ آپ میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو بہترین باپ اپنی بیٹی کے لیے کون ہے؟ وہ ہے جو اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے جگہ پہ کراتا ہے جہاں پہ اس کا فائدہ ہے، اس کا مصلحت ہے، اس کی زندگی تباہ نہیں ہوتی. اب 5 سالہ بیٹی کو آپ لے لو، شادی کرا دو 50 سالہ آدمی سے، کیونکہ وہ آپ کو پیسے دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ملعون ہے کہ نہیں ہے؟ ملعون ہے کہ نہیں؟ ملعون ہے، واقعا ملعون ہے. مگر یہ کہ اس بیٹی کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ بھائی اس کی مصلحت میں یہی ہے. جیسے کہ عائشہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہو سکتا ہے موقع ہے کہ ایک بچی چھوٹی ہے، اس کی شادی آپ بڑے آدمی سے کر سکتے ہیں، وہ بچی کے لیے بہتر وہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہی نادر اور کم ہے. اگر اس طرح نہیں ہے تو حرام ہے، نہیں کر سکتے وہ. فرمایا کہ آپ میں سے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں آپ میں سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں، اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیال الرجل اسراؤہ وحب العباد الی اللہ عز وجل احسنہم صنعا الی اسرائہ. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی وائف ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں اسیر ہیں. اور اللہ کے نزدیک بہترین بندہ وہی ہے جو اپنے اسیر کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے. حضرت مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا عیال الرجل اسراؤہ فمن انعم اللہ علیہ نعمتا فلیوسع علی اسرائہ فإن لم يفعل اوشک ان تزول تلک النعمہ اوشک ان تزول تلک النعمہ. آپ کے جو گھر والے ہیں آپ کے اسیر ہیں، پس جس شخص کو اللہ نے پیسے دیے ہیں اپنے اسیروں پر بہترین خرچہ کرے، اپنے گھر والوں پر بہترین خرچہ کرے. اگر نہیں کرو گے تو یہ پیسے ہاتھ سے نکل جائیں گے، یہ نعمت ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ کتاب ہے عیون الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 ہے. یہاں پر ہمارے آقا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا وخیرکم لأہل. قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین شخص وہی ہوگا جو سب سے زیادہ اپنے بیٹیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ بہترین برتاؤ رکھے گا، بہترین اخلاق رکھے گا، اور ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ بہترین برتاؤ کرے وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوگا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ
وَأَنَا أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِي، فرمایا کہ اس شخص کا ایمان سب سے بہترین ہے جو بہترین اخلاق رکھتا ہے اپنے بیٹی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ بہترین اخلاق رکھتا ہے، اور لطیف ترین محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جتنا زیادہ محبت، نرمی، پیار کے ساتھ پیش آئے گا بیٹی کے ساتھ، وائف کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ اس کا ایمان کامل ہے۔ وَأَنَا أَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سب مسلمانوں میں، پوری امت میں سب سے زیادہ میں ہوں جو اپنے اہل کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہوں، بہترین برتاؤ، بہترین لطیف ترین مہربانی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو یہ روایت بہت زیادہ میرے محترم ناظر، اچھا تو عرض یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ حق والد کو دیا، کسی دوسرے کو نہیں دیا، بیٹی کو بھی نہیں دیا کہ خود وہ جا کے 5 سال کی عمر میں شادی کر لے، ٹھیک ہے نا، بیٹی کو بھی نہیں دیا، لڑکی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 6 سال 7 سال کی عمر میں جا کے شادی کر لے، اگر صرف والد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرا سکتا ہے بلوغ سے پہلے، کہیں کرا سکتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ بلوغ سے پہلے وہ خاوند اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتا، وہ پیوبرٹی سے پہلے۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں والد کی اجازت ہونی چاہیے، اور والد جو ہے نا اکثر اس طرح ہے 99% کہ وہ ایسی جگہ جہاں پہ ان کی بیٹی کا فائدہ نہ، وہ شادی نہیں کراتے، اکثر والدین یہی ہیں، ویسٹ وہ سیکولر لا میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور والد پہ یہ ذمہ داری بھی لگا دیا ہے کہ آپ کو یہ آپ کے ہاتھ میں بیٹی امانت ہے اور آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ اچھا اگر کوئی والد اپنی بیٹی پہ ظلم کرتا ہے، یعنی ظالمانہ طور پر خیال نہیں رکھتا یا اپنی وائف پہ ظلم کرتا ہے، تو وہ یہ بہت حرام ہے میرے محترم ناظرین، شدیداً حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب شادی کراتا ہے کہیں وہ جہاں پہ بیٹی کی مسئلہ نہیں، اس پہ کے متعلق آئیں گے، لیکن عام طور پہ ظلم کے متعلق میں آپ کو کچھ حدیث دکھاؤں کہ آپ کے گھر میں بیٹی ہے یا چھوٹا بیٹا ہے یا آپ کی وائف ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت دی ان پر، اور آپ جو ہے شمر بن گئے گھر میں، آپ جو ہے نا غنڈا ہیں گھر میں، باہر آپ چوہا ہیں، گھر میں آپ غنڈا، یا بیٹی کے آپ ایسی جگہ شادی کرانا چاہتے ہیں جہاں پہ اس کے لیے ضرر ہے، اس کی زندگی تباہ ہوگی۔ ملاحظہ کریں کتاب کافیہ جزء ثانی، یہاں پر صفحہ نمبر 331 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ما من مظلمۃ اشد من مظلمۃ من لا يجد صاحبها علیہا عونا الا عز وجل، دنیا میں وہ ظلم سب سے زیادہ، اس کی سزا سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ عظیم تر ظلم نہیں ہے دنیا میں کہ آپ ایک ایسے شخص پہ ظلم کریں کہ اس کے پاس پکارنے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص پہ ظلم کریں جس کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے دنیا میں، کوئی کسی آپ کی بیٹی ہے بیچاری، وہ آپ اس کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرانا چاہتے ہیں 10 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں، جہاں اس کی زندگی تباہ ہوگی، فرق نہیں کرتا 5 سال ہو یا 15 سال یا 18 سال ہو، شادی ایسا جگہ کرانا چاہتے ہیں آپ جہاں پہ آپ کو تو مالی فائدہ ملے گا نا، لیکن وہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بدتر گناہ ہے ہی نہیں دنیا میں کہ آپ ایسے شخص پہ آپ ظلم کریں کہ وہ کیا ہو کہ اس کے پاس پکارنے کے لیے سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ ہمارے آقا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کے وفات کا وقت پہنچا ہے، حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام، تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے اپنے سینے پہ لگایا، ضمنی الی صدرہ، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے پہ لگایا، ثم قال یا بنی اوصیک بما اوصانی بی ابی علیہ السلام حین حضرت الوفاہ، فرمایا کہ اے میرے فرزند، میں آپ کو وہی وصیت کروں گا جو میرے والد صاحب نے امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے مجھے وصیت کی تھی، مجھے سینے سے لگایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اور مجھے یہ وصیت کیا تھا اور کہا تھا کہ میرے والد نے بھی مجھے یہی وصیت کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے والد امیر المؤمنین علیہ السلام نے مجھے اسی طرح وصیت کیا تھا، یا بنی ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ، اے میرے بیٹے
برحذر رہو، اس شخص پہ ظلم نہیں کرنا جس کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی پکارنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اگر ایسے بے کس پہ تم نے ظلم کیا نا، بے پناہ پر، جس کے پاس کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو پھر اللہ کا عذاب بہت جلد نازل ہوگا. کسی کو کمزور سمجھ پر اس پہ جو مرضی ظلم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اگر کیا تو یہی ہوگا. یہ کتاب ہے الامالی لشیخنا الطوسی رحمہ اللہ. یہاں پر صفحہ نمبر 405 ہے. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، امیر المؤمنین علیہ السلام سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، یقول اللہ عز وجل اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیری، کہ میرا غضب شدید ہے بڑا، میری عذاب بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بے حد و بے حساب ہے اس شخص کے لیے جو ظلم کرتا ہے اس شخص پر جو میرے علاوہ اس کے پاس کوئی ناصر نہیں ہے. اگر آپ ایک ایسے بیکس کے پہ ظلم کریں جس کے پاس کوئی ناصر نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کا جو عذاب ہے اس کا کوئی حد و حساب نہیں آپ پر. تو کوئی باپ اپنی بیٹی کا اگر وہ زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے نا اس طرح، وہ اکثر باپ تو اس طرح ہوتے نہیں نا، اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر 99% جو باپ ہیں وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتے ہیں. وہ کوئی باپ اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنی بیٹی کی شادی کرا دے، بھائی 5 سال عمر ہے، داماد ہے 70 سال کا، اس طرح کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی پہ اس طرح ظلم کرتا ہے تو اس کا کیا اس طرح عذاب ہے، اس طرح عذاب ہے. اچھا، اور وہ پھر وہ شادی بھی باطل ہے، وہ کیونکہ شادی اس کے لیے شرط کیا ہے کہ بیٹی پہ کوئی ضرر نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ کوئی بھی کام ایسا آپ کریں کہ اس میں اگر آپ کی ضرر ہو یا دوسرے شخص کی ضرر ہو تو وہ جائز نہیں ہے، وہ نہیں ہو سکتا، وہ عقدی باطل ہے، ٹھیک ہے نا. اور بہت سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمورہ ابن جندب وغیرہ وغیرہ کے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے عقود وغیرہ تقریباً برہم کر دیے اسی بات کے بنا پر کہ اس میں کسی کا ضرر تھا، اس عقد میں، اس معاملے میں کسی کا ضرر تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ مسئلہ کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی عقد ایسا کرتے ہیں، اپنی ولایت کا آپ ایکسرسائز اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں بیٹی کا جو ہے ضرر ہے، تو وہ سرے ہی سے باطل ہے، وہ عقدی باطل ہے. اور اس میں جماعت مخالفین کی بھی فتویٰ ہے، شافعی کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کا شادی کرتا ہے جس میں اس کے ضرر میں ہو، بیٹی کے ضرر میں، تو وہ عقد باطل ہے. اور شیعہ علماء کا بھی یہ موقف ہے. اوکے میرے محترم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے، آپ سب کو بہت عزت دے. تو اب میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں، خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ ملحد حضرات، ایتھیسٹ حضرات اگر اسلام پہ اخلاقی لحاظ سے کوئی تنقید کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی جواز ہے نہیں، کیونکہ ان کے ایتھیزم کے اصول کے بنا پر تو سبھی جائز ہے. چھوٹی بچی کے ساتھ شادی کا کیا پرابلم ہے بھائی؟ اس کو ریپ کرنا، ان کے اگر اللہ ہی نہیں ہے اور روز جزا بھی نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہے، کسی کو بھی ریپ کر لو تم اور کسی کا ریپ کر کے اس کا گوشت کھا لو، یہ ایتھیزم کے اصول کے تحت کیسے یہ برا ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز اگر کسی چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو کر لو بھائی، ٹھیک ہے نا. وہ تو یہ یہ کرٹیسائز کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ چھوٹی بچی کی جو شادی ہے اسلام میں اور ویسٹ میں سیکولر لا میں اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسلام میں زیادہ سخت ہے، سیکولر لا میں آسان تر ہے. سیکولر لا میں کیا ہے کہ پیرنٹس کی کنسنٹ ہونی چاہیے، اسلام میں والد کی کنسنٹ ہونی چاہیے. اور پھر اسلام نے اتنا، سیکولر لا میں ایسی کوئی نہیں ہے جتنا اسلام میں ہے کہ والد کو بیٹی کو پیار دینا چاہیے اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. سیکولر لا میں تو کوئی واجبات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ہے واجبات؟ کچھ بھی واجبات ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا، اسلام میں یہ ہے کہ تم بیٹی تو اللہ کی جانب سے ایک پھول ہے، ایک نعمت ہے، بیٹے سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. اس کی تم قدر جانو اور اس کو اللہ کی جانب سے ایک امانت ہے. اور پھر فرمایا کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے اس کی زندگی تباہ ہو جائے، اور اگر کر لیں تو وہ عقدی باطل ہے. تو ویسٹ میں تو صرف یہ ہے کہ بھائی آپ چھوٹی بچی، منیمم ایج ہے ہی نہیں بھی، چھوٹی بچی ہو یا بچہ ہو، 5 سال کا لڑکا ہو یا 5 سال کی بچی ہو، ان کی شادی جہاں بھی اگر پیرنٹس اجازت دے دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض اسٹیٹس میں یہ ہے کہ آپ کو کورٹ سے بھی پرمٹ لینا پڑتا ہے.
کو جج یعنی بھی پرمٹ دیتے ہیں. بعض اسٹیٹس میں یہ بھی شرط نہیں ہے, وہ آپ جائیں, آپ کو اگر پیرنٹس کی سگنیچر ہے تو میرج لائسنس اسی وقت مل جائے گا آپ کو. صحیح ہے. اسلام میں تو اس طرح نہیں ہے. اسلام میں اس سے زیادہ قیود ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت اور سلامتی دے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو. اب آپ کے کالز لیں گے بھائی, دیکھتے ہیں اپنے قلندر بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آج. میاں ہلو اسی لیے مسٹر کوئی بابا مسئلے والی جان, بات ہی کیسے ہیں نہیں. بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے. اللہ اللہ پاک کا کرم, اہل بیت پنجتن پاک کا کرم ہے. آپ سنائیے, اللہ یاری صاحب اللہ کیسے کا ہیں آپ؟ احسان ہے. کہاں کیا مصروفیات ہیں آج کل, کیا کرتے ہیں آپ؟ ارے ابھی تو فی الحال آپ تو دیکھ ہی رہے ہوں شاید کہ لگے ہوئے ہیں ہم بھی آپ ہی کی طرح دین اہل بیت علیہ السلام کو عام کرنے میں. بڑی ماشاء اللہ, دشواریاں آ رہی ہیں, بڑے ماشاء اللہ, اپنے اللہ تعالیٰ دشمن آپ ہو کو جاتے ہیں, آسانی دے انشاءاللہ. گھر والے دشمن ہو جاتے ہیں, جن کو سکھایا جائے وہی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے. اللہ پاک اچھا, حفاظت کرے آپ کی ہماری, اللہ تعالیٰ آپ کو کیونکہ بہت آپ لوگوں نے توفیق جو دے. مشن اٹھایا ہوا ہے یہ مشن بہت مطلب کم لوگوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. اللہ آپ کو بہت عزت دے بابا جان. اور میں اللہ نے آپ ابھی کو آپ کی ایک ویڈیو سنی, مکمل سنی. قلندر صاحب السلام اویس علیکم. اقبال کلندر صاحب, ہمارے کلندر صاحب. یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. جی بابا جان فرما رہے تھے آپ. میں یہ فرما رہا تھا کہ ابھی میں نے آپ کی ایک کلپ سنی, وہ بھی مکمل سنی, جس میں اویس اقبال سے آپ نے بہت بہترین گفتگو کی. جی اور سر, جتنے بھی پوری دنیا میں ایتھیز ہیں ان کی اوقات الحمدللہ آپ نے ان کو بتا دی. یہ اللہ بالکل پاک کا کروڑوں بار کرم اور شکر ہے کہ کوئی تو مرد مجاہد اس روح زمین پر اترا جس نے ایتھیسوں کو چیلنج کیا کہ آ جاؤ تم سے بات کر لیں گے, کیونکہ جن کا یہ ماننا خدا ہے ہی نہیں. بالکل اور میں نے یہ دیکھا ہندوستان میں وہ سمیر ہے, ساحل ہے, اور ایک کوئی سلمان نام کا آدمی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے, جی اور سر, ان کا جواب دینے کے لیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. پھر چاہے وہ دیوبندی عالم ہو, چاہے بریلوی عالم ہو, چاہے اہل حدیث ہو, کوئی بھی ہو, ان کی طاقت نہیں کہ ان کا جواب دیتے. بالکل تو بالکل صحیح. یہ ایکچوئل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں, میں ہمارے کا مثال کے طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں یہ ایتھیسوں سے ٹکرا کیوں نہیں پاتے ہیں, ان کے پاس کوئی لاجک کیوں نہیں ہوتا ہے, ایتھیسوں سے بات کیوں نہیں کر پاتے. اس کی ایک بیسک وجہ کیا آپ سے میں جان کے پھر آگے انشاءاللہ بات شروع کرتا ہوں. مجھے دیکھیں وہ ان کو جو پرابلم آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایتھیس کے خلاف جو بات کرتے ہیں اہل سنت کی جانب سے, وہ علماء نہیں ہیں, وہ ہاں سیکولر حضرات ہیں, وہ ویسٹرن ایجوکیٹڈ حضرات ہیں, وہ ان گراؤنڈ سے بات کرتے ہیں. ہاں کیونکہ ان کے مجھے جو لگتا ہے ان کے جو احادیث روایات میں ایسی باتیں ہیں کہ ہاں وہ پھر وہ توحید اس سے نہیں بنتی نا, پھر وہ پھنس جاتے ہیں. ہاں پھر اگر وہ ایک بات کو پکڑ لیں تو اس پر مزید 20 باتوں کا جواب دینا ہوگا ان کو, ان کے پاس جواب نہیں ہے علماء کے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اس لیے تو اس لیے وہ آگے نہیں آتے, اور ان کے جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ ان کے جو دیکھیں میں نے بارہا کہا کہ ان کے پاس توحید کے لیے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ حدیث ہے نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس جو کچھ ہے توحید کے متعلق وہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بہت ہی شرمندگی کے باعث ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ مثلا لیٹ گیا بھائی, اللہ تعالیٰ کے پیر اس کا کہاں ہے, سر اس کا کہاں ہے, کپڑے اس کے ناڑا اس نے کس طرح پہنے رکھا ہے, اس طرح کی باتیں نا جو بالکل یہ اللہ اسرائیلیات ہیں. کے لیے باتیں ہیں ساری, یہ بالکل باتیں ساری بالکل اللہ کے لیے بالکل کہ بالکل اللہ بالکل لیٹا ہوا اللہ ہے, تعالیٰ دوڑ کے اللہ آتا ہے, دوڑ کے جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو کرسی کی چیخ نکل جاتی ہے, اتنا موٹا ہے وہ, اور اس کے کئی ہاتھ اللہ ہیں, کئی آنکھیں ہیں, یعنی بالکل ہم، عجیب سا ایک وہ اس کو اکثر چھپاتے ہیں. یعنی علماء کا کوشش ہوتی ہے کہ ان باتوں کو چھپایا جائے, آگے نہ لایا جائے, اور یہ اگر آگے آ اچھا جائے مناظرے میں تو ان کی جو ہم، ہے وہ ان کا وہ جو ہے ایتھیسٹ اگر لائق آدمی ہو, کوئی ہاں لائق آدمی تو ان کو بہت آسانی سے پکڑ سکتا ہے. تو مجھے تو یہی ہم، لگتا ہے, جی مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی لیے ان کے علماء آگے نہیں آتے, کیونکہ ان کا جو ہے
ان کی وہ آرکلیز کی ہیلز بولتے ہیں نا کہ ان جو ہے آرکلیز کی پسلیاں، ان کی آرکلیز کی ہاں پسلیاں یعنی یہ خود بہت جلد شکار ہو جائیں گے اگر ان کے مقابلے میں آگے نا، مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہاں تو اسی لیے انہوں نے سلامت اسی میں جانی ہے کہ اس میدان میں وہ داخل ہی نہ ہو جائے. اچھا. اوہو. جی اچھا، یہ میرا یہ بھی ماننا ہے شاید کہ ایتھسٹ جو لوگ بن رہے ہیں نا، زیادہ تر یہ اہل سنت ہی ہیں. میرے خیال سے 99% ایک بھی اہل تشیع کوئی ایتھسٹ نہیں بنا ہے. شاید اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اگر کوئی بنا بھی ہو تو، مگر زیادہ تر جو خدا کا انکار کر رہے ہیں جن کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، تو وہ اہل سنت سے ہی نکل کر آتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی کتابیں، حدیثیں یہ جو بیان کر رہی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، اللہ ایک پیر جہنم میں ڈالے گا، ان تمام باتوں کی وجہ سے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایتھسٹ کی طرف جا رہے ہیں. مگر اس دن جو آپ نے دلیل دی اویس اقبال کو، جو اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، جی جو سر. بہت مطلب بڑا بن رہا تھا، ایتھسٹوں کا باس بنتا تھا، اس نے آپ کے سامنے خدا کا اقرار کر لیا. یہ آپ سمجھ رہے ہو کہ پوری دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ایتھسٹ نے خدا کا اقرار کیا، وہ بھی جو ان کا سب سے بڑا تھا. تو اللہ پاک کا کروڑوں بار کرم اور شکر ہے کہ اللہ نے الحمدللہ. آپ جیسے مرد مجاہد کو رکھا ہوا ہے. اور میرا ایک اعلان ہے، یہ میں پوری دنیا کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایتھسٹ اللہ کا انکار کر کے دکھا دے اللہ یاری کے سامنے، میں تمام مولائیوں سے پیسہ اکٹھا کر کے 51 لاکھ روپیہ اس کو دوں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامتی کتنا دے. دوں گا؟ 1 لاکھ. 51 لاکھ، 51 51 لاکھ لاکھ 51 لاکھ ماشاء اللہ، بڑی بات. روپے. تقریباً $1 کوئی لاکھ بھی بنتے ہیں نا. کوئی بھی ایتھسٹ آپ کے سامنے آ کر خدا کو جھٹلا دے، میں تمام مولائیوں سے پیسہ جمع کر کے، جتنے حسینی مولائی ہیں، مولائیت کے ماننے والے ہیں، ان سے پیسہ اکٹھا کر کے میری جوابداری ہے اس کو 51 لاکھ روپیہ دینا. پھر وہ چاہے جس کنٹری کا ہو، وہ آپ بے کے شک سامنے آئے، بڑی بات آ بڑی کر بات. صرف خدا کا انکار کر کے دکھا دے. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ کلپ پوری دنیا میں عام ہو. تمام جتنے ایتھسٹ ہیں اس کو سنیں. ہندوستان کا وہ سمیر، وہ ساحل، وہ سلمان، اور بھی جتنے لوگ ہیں بھارت کے، ان سب کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر تم اپنی ماں کا دودھ پیے ہو تو اللہ یاری کے سامنے آ کر اللہ کا انکار کر کے دکھاؤ، اور 51 لاکھ روپیہ ہم مولائیوں سے لے کر جاؤ. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بابا جان. میں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی آ جائے دو باتوں کا، ہاں یا اگر اللہ کے نہ ہاں ہونے، خالق کے نہ ہاں ہونے کی کوئی دلیل پیش کرے جس کو ہم رد نہ ہاں کر سکیں، تو ہاں میرے جتنے اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے وہ ان کے نام کر دوں گا، اور جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، بینک اکاؤنٹس میں جتنے پیسے ہیں، پے پال وغیرہ، ہاں بینک آف امریکہ وغیرہ، سب میں اکاؤنٹ ان کے نام پہ کر دوں گا. یہ ایک. ہاں دوسرا یہ اگر اللہ کے نہ ہونے کو ثابت کیا تو بسم اللہ. اور ہم نے جو دلیل قائم کیا اللہ کے ہاں وجود پر، اگر اس کو رد کر سکے تو بسم اللہ آ جائیں. ہم پھر بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اب جتنے ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں، فیس بک اکاؤنٹس ہیں، وہ سب ان کے نام کر دیں گے. اس کے علاوہ جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، جتنی مالیات ہیں، ہمارے پاس پیسے ہیں، وہ سب بھی ان کے نام کر دیں گے. یعنی ان میں دو ہمارا باتوں بھی میں سے 51 لاکھ روپیہ آپ رکھ لو. ایک بھی چن لے، ایک بھی کر لے یا دونوں کر لے، ایک بھی کر کے دکھائے نا. اور بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں جو اللہ کو کیا کریں، جو ہماری دلیل کو رد کر سکے، آپ اس کو 51 لاکھ دیں گے. آپ نے یہی فرمایا. 51 لاکھ، 51 لاکھ 51 روپیہ لاکھ دیں. بابا جان کا بھی ہے، تو آپ کے بڑے پیسے ملیں گے انشاءاللہ. آ جائیں. تو یہ سب ایتھیسٹ حضرات کو ہمارا چیلنج ہے کہ آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اصل چیز تو اللہ ہے، خدا ہے، کائنات کا خالق ہے. اصل تو وہ ہے. بے شک. اس موضوع پر اور سب بھاگ گئے. وہ ویس صاحب کے ساتھ مناظرے کے بعد سب بھاگ گئے. سب کو دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں آ رہا آگے. اب میں اس حالانکہ میں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ جو انعام کا جو ہے ہم نے اعلان کیا ہوا، سب کو پتہ ہے، اور سب بھاگ رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ یاری سے اہل سنت کے لوگ محبت نہیں کرتے ہیں، تو دیکھ لو میں حسینی سنی ہوں، اور ماشاءاللہ. اللہ یاری کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس بات پر کھڑا ہوں. کوئی بھی ایتھیسٹ آ جائے، بابا جان کلندر کا یہ اعلان ہے کہ 51 لاکھ روپیہ ہم مولائیوں سے لے کر جائے، اور اللہ یاری کے سامنے خالی وہ یہ ثابت کر دے کہ اللہ نہیں ہے. بس ماشاءاللہ بڑی بات. یہ میں اعلان کر رہا ہوں، اور میں اللہ یاری کے اس مسئلے پر ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ کھڑا ہوں. دنیا کے جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ان کو یہ پیغام عام ہے. اللہ یاری نے بھی جو اپنا اعلان کیا ہے، اور ہم لوگ بھی اپنا اعلان کرتے ہیں. اب تو مردگانگی دکھاؤ، اب تو مرد بنو، اور آؤ. اویس اقبال کے بعد اب کوئی ایتھیسٹ بچا نہیں کیا دنیا میں کہ سب نے خدا کو مان لیا ہے.
بالکل صحیح تو فرمایا. آؤ اور آ کر بات کرو اللہ یاری سے اور خدا اللہ کا آپ کو انکار کر کے دکھاؤ. ٹی وی چینل پر بیٹھنا، نیوز پر آ کر بیٹھنا اور وہ پیسے دے کر اپنی باتوں کو رکھوانا وہ الگ بات ہے. آج تم کو ایک مرد مجاہد، ایک حسینی شیر، ایک مرد کلندر اللہ یاری آواز دے رہا ہے کہ آؤ خدا کا انکار کر کے دکھاؤ اور ان کے سارے اکاؤنٹس لے کے جاؤ، ان کے سارے بینک بیلنس لے کے جاؤ. اس کے ساتھ میں بابا جان بھی 51 لاکھ روپیہ دیں گے. یہ میرے طرف سے اعلان ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے بابا جان. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایتھیس حضرات سامنے آئیں گے اور اور آپ کی اور انشاءاللہ بہت بالکل جلدی میں آپ سے ایک نئے مسئلے پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ بہت جلد. اللہ نے چاہا تو پھر ہم انشاءاللہ واپس سے ایک ساتھ آئیں ہم آپ کے گے. دعا میں منتظر یاد رکھیں. ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بابا جان تشریف آوری کا بڑا شکریہ. قلندر بھائی آپ سنا، آپ کیسے ہیں؟ طبیعت بہتر ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا، دوسری الحمدللہ. بات یہ کہ جعفر بھائی نے جتنے بھی ایتھیسٹ کے جتنے بھی کمیونٹیز ہے، جتنے بھی گروپس ہیں، سب میں رابطہ کیا ہے، سب کو بتایا ہوا ہے، سب بھاگے ہوئے ہیں، کسی کے پاس نہ کوئی جواب بن رہا ہے. دوسری بات ایک یہ آ رہی ہے ادھر سے کہ اب وہ ایگزسٹنس اور گوڈ کو چھوڑ کے نا، اللہ کے وجود کو چھوڑ کے اب دوسرے مسائل میں وہ کہہ رہے کہ میں ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. حارث سلطان نے تو بالکل منع کر دیا ہے کہ بالکل میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور میں بات نہیں کرنا چاہتا. بالکل. ابھی وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قرآن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی پہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ دلیل ماشاءاللہ اتنی تگڑی ہے، اتنی محکم ہے کہ اس کا وہ رد نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. نہیں کر سکے. الحمدللہ. تو میں نے وہ بھی اعلان کیا کہ جو بھی موضوعات یہ تیس حضرات کو پسند ہے کہ اس کے متعلق گفتگو کی جائے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کے متعلق یا زندگی کے موت کے بعد موت کے بعد لائف ہے، زندگی ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق یا جو بھی ان کے اشکالات ہیں اسلام پر، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ آ جائیں. مناظرے کے ہمارے کچھ شروط ہوتے ہیں آن لائن، وہ مناظرے کی شروط طے ہوں گے، اس کے بعد مناظرہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابھی کس کو لے لیں بھائی؟ کس کی باری ہے قلندر صاحب؟ کون کالر؟ نظام ہے، نظم ہے، ناظم علی، ناظم علی. ناظم ہے. بس وہ بیٹے نے ناظم لکھا ہے جی. صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن اللہ یاری صاحب، یا علی علیہ السلام مدد جناب. یا علی مدد، یا علی مدد. اللہ آپ کو بہت قلندر سلامتی دے. صاحب بہت تانوں بھی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ، ہے. خوش تھینک یو آمدید. سر. اللہ آپ کو بہت سلامتی احسن دے. اللہ یاری صاحب جنہ بھی تہاڈا شکریہ ادا کریے نا. اسی پاکستان میں اوکاڑے تو گل کر رہے ہیں، چوتھی دفعہ تہاڈے نال میری گل ہو رہی. آپ کی جنی بھی مہربانی. تہاڈی شکریہ ادا کریے، جنہ بھی شکریہ ادا کریے اسی کام ہے. آسا تاڑا خادم. جو اللہ تعالیٰ نے تانوں عزت اور مقام عطا کر دیتا ہے نا، وہ کائنات دا مالک جانتا ہے. میں آپ کا خادم ہوں. اللہ آپ کو سلامتی. ہاں جی. ان شاء اللہ تعالیٰ تسی ماشاءاللہ بے حد اچھا کام کر رہے جی. اور لوگ جڑے جھوٹ بولتے نا، تانوں کہندے نے بے اتھے لوگ پاکستان شیعہ بھی تانوں نہیں مندے تے فلانے بھی نہیں مندے. یہ لوگ انہاں دے اصل مین مسئلے کی ہو گئے نے، انہاں دیاں جڑی آفیساں وغیرہ سی نا مدرسیاں دی، وہ کم ہو گئی. کم ہو گئے ہیں بالکل. ہاں جی. یہ ہن آپ دے علاقے اپنے لوگاں نال مقابلہ نہیں کر سکتے، جس وجہ تو آ کے تانڈے تے بہت آ کے چڑھائی کرتے. بالکل بالکل. اور یہ اللہ آپ کو بہت حقیقت ہے. سلامتی. تھینک اس یو دن سر. بلوچ صاحب آئے سی نا، تہاڈے نال گل کر رہے سی، گفتگو کر رہے سی. جی سر. وہ میرے سسرال دے علاقے دے ہیں جی، اچھا. تاندلے والے دے. ہاں جی. صحیح فیصل آباد نال تاندلے والا جی. صحیح. ہاں جی. 431 گاف بے پنڈ ہے گا، اتھے دے نزدیک اسی میرے سسرال رہندے. وہ اصل خاندانی بلوچ بھی نہیں جی. اچھا ہاں جی. وہ کمہار ہے ذات دا، تو بلوچ بنیا ہے جی. اچھا. ہاں جی. کمہار یہ ہمارے علاقوں میں نا یہ گھڑے وغیرہ بناتے ہیں مٹی کے. اچھا کمار ہے. ہاں کمہار. جی. کمہار جو ہوتے ہیں، کمہار. پیچھے صحیح ان کا خاندان یہ ہے. صحیح. اور ہم رند بلوچ ہیں، ہمیں اس نے بدنام کیا ہوا. اللہ آپ کو بہت سلامتی. ہاں جی. اس اللہ دن آپ مجھے کو. بہت میری کال نہیں مل رہی تھی، میں کہتا تھا کاش میری بیچ میں کال مل جائے اور اس ہاں آدمی سے میں بات کروں حسن علی یاری کی واہ. جگہ پہ ہو کے بھی تم ادھر بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو کہ تم بلوچ ہو.
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اللہ آپ بڑی کو بہت اس دن سلام. مجھے، لیکن میرا خوش قسمتی اس کی تھی کہ میری کال نہیں ملی. بالکل اللہ آپ کو بہت سلامتی دے بھائی. تو آئندہ نظام وہ بھائی آئے تو مجھے موقع ضرور دینا جی، میں اس سے خود ایک انشاءاللہ دفعہ بات کروں گا. انشاءاللہ کلندر بھائی کو کہیں کہ 2 منٹ اس کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے دیں کہ میں اسے پوچھتا بھی کون سے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت سلامتی ہاں دے. جی، اللہ آپ کو تے بہت عزت دے. انشاءاللہ تعالیٰ جی اسی اہل تشیع ہیں، تانوں بے حد دعاواں چ یاد رکھنے ہیں جی. تسی اس گلو ٹینشن نہیں ہے، ان کے چندے بہت کم ہو چکے ہیں، اب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں صحیح. جواب دیں. جو حسن علی یاری صاحب بات کرتے ہیں، توحید پہ بات کرتے ہیں، جو نبوت پہ بات کرتے ہیں، امامت پہ بات کرتے ہیں، خلافت پہ بات کرتے ہیں، ان کے لوگ ان سے سوال پوچھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنے عرصے ہو گئے آپ لوگ چندے کھاتے ہوئے، تو آپ بالکل سوال صحیح. کے ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ صرف آپ کے سامنے آ کے یہ گدڑ دھمکیاں جو لگا لگوں کے چلے جاتے، دوبارہ آتے نہیں ہیں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ مجھے آپ کو جزائے حقیقت خیر دے ہے، میرے بھائی. ہاں جی، تھینک یو آپ نظام کو اللہ بھائی. تعالیٰ عزت اور تندرستی عطا کرے جی. تھینک یو تھینک سر. یو سر. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور اللہ آپ کو بہت عباس عزت بٹی دے. صاحب ہیں. بٹی صاحب کو لیتے ہیں. السلام علیکم اون بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اللہ یاری صاحب آپ سنائیں، کیا حال چال ہے؟ صحت ٹھیک اللہ ہے؟ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. سنائیں. آواز میری کلیئر ہے؟ بہت کلیئر ہے. انٹرنیٹ بھی آپ کا زبردست ہے آج. اللہ آپ اچھا کو اچھا، بہت عزت دے. اور سب ٹھیک ٹھاک؟ جی سر. سب سے پہلے تو مبارک پیش کرتا ہوں، آپ نے وہ جو ڈیبیٹ کی تھی اس کے ساتھ، وہ کیا نام ہے، اقبال اس کا نام تھا کہ کیا نام تھا ابھی، سوری مجھے. اویس اقبال. اویس اویس اقبال. اقبال. اویس صاحب کیا. تو آج تک یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں، یہ جب بھی مسلمانوں سے ڈیبیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ آ جاتے ہیں، خاص کر کے برادران اہل سنت کی طرف اگر دیکھا جائے، بخاری مسلم پر. تو جو ہمارے سنی بھائیوں کے علماء ہیں وہ آج تک کبھی یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ جو ایتھیسٹ حضرات ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیسک اختلاف کیا ہے. یعنی بات اگر جب کوئی آرگیومنٹ جب بھی پیش کرتے ہیں تو یہ بھی وہ ایتھیسٹ ان سے جب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہم ایک کریٹر کو مان لیں تو پھر یہ ہم کس طرح فیصلہ کریں کہ اللہ والے سچے ہیں یا بھگوان والے سچے ہیں یا ایشور والے سچے ہیں. تو میرے حساب سے یہ تو چیز ہی بات کی ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے تو مطلب ان کے ساتھ جو اختلاف ہے ہمارا وہ تو یہی ہے کہ یہ کریٹر کو ہی نہیں مانتے. بالکل باقی اللہ، بھگوان، ایشور یہ ساری چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں. بالکل. اور آپ کو اس چیز کا شاید یہ بھی علم ہوگا کہ جو جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، جو بیسیکلی جو پاکستان سے بلانگ کرتے تھے، ان کی جتنی بھی آڈینس وغیرہ ہے، یہ حارث سلطان لوگوں کی یا غالب کمال لوگوں کی، ان کی جتنی بھی آڈینس ہے یہ ساری کی ساری ہندو ہے جو اینٹی مسلم لوگ ہیں. یہ ان بالکل. لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور اسی طرح وہ چندے بھی اگر وہی کوئی دیتے ہندوؤں ہیں. میں سے چاندے بھی ہاں وہی سے آتا ہے، ہندوؤں سے آتا ہے ان کو. ایسے بھی وہی دیتے ہیں نا ان کو، ڈونیشن وغیرہ، سپر چیٹ وغیرہ بھی انہیں کا بالکل ہوتا بالکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح جو ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے ہندوازم کو چھوڑا ہوا ہے ان کو ہمارے مسلمان بھائی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اچھا بھی عقائد کو جب اگر کوئی باطل کہہ رہا ہوتا ہے نا جی. صحیح. اچھا، ویسے میرے حساب سے آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ جو ایتھیسٹ ہیں یہ ہمارے ہاں یہ ملحد حضرات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ویسے جو میری آبزرویشن ہے یہ شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ ڈپریشن، انزائٹی اور نا امیدی نام کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کو الحاد کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. جی. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے شاید یہ ہر فرد کے لیے مختلف ہو. مجھے جو لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سارے آ جاتے ہیں کہ ویسٹ میں جب آ جاتا ہے نا، پاکستان وغیرہ کو چھوڑ بالکل کر بچپن میں ویسٹ میں آ جاتے ہیں، تو ان کے والدین بہت سارے ہوتے ہیں کہ وہ دینداری کو چھوڑتے ہیں. یعنی والدین ان کے خود، یعنی یہ بچے بالکل ہوتے ایسے ہیں، ہی ہے. والدین ان کے اور مثلا والد صاحب کبھی شراب پی رہے ہوتے ہیں، والد صاحب کبھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف سے